قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب اشرح لی، اے میرے رب اشرح لی صدری، میرے سینے کو کھول دیجئے، شرح صدر میرا کیجئے، ویسر لی امری، اور آپ آسان کر لیجئے میرے لیے میرے معاملے کو، واحلل عقدۃ من لسانی، اور کھول دیں گرہ من لسانی میری زبان کی، یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات کو سمجھ سکے۔ موسیٰ علیہ السلام جس وقت چھوٹے تھے تو فرعون ان کو اٹھاتا تھا، اور جب بھی فرعون اٹھاتا تو موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کر دیتے جس کی وجہ سے وہ پریشان ہو جاتا۔ مثلا اٹھایا تو تھپڑ مار دیا منہ پہ، تو فرعون نے آسیہ سے کہا دیکھو یہ میرا دشمن ہے، تو لہذا اس کو قتل کر دو۔ تو آسیہ کہنے لگی نہیں یہ بچہ ہے، تو بچے تو ایسی حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو فرعون نہ مانا، بالآخر یہ بات کہی گئی چلیں 2 پلیٹوں کے اندر ایک میں انگارہ رکھ لیتے ہیں، دوسرے میں ہیرے جواہرات وغیرہ رکھ لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ کس کو اٹھائیں گے۔ اب ایسا کیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بڑھایا ہیرے جواہرات کی طرف، جبرائیل امین جلدی میں آئے اور آ کر موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کو انگارے کی طرف لے گئے۔ تو بچوں کی عادت ہوتی ہے جو چیز ہاتھ میں آتی ہے وہ منہ میں ڈال لیتے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے وہ انگارہ اٹھایا اور منہ کے اندر ڈال دیا۔ تو تھے بھی بچے، زبان بھی کچی تھی، تو اس وجہ سے آپ کی زبان کے اندر لکنت پیدا ہو گئی، اس کا اس کے اندر تذکرہ ہے۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، آپ گرہ کھول دیجئے میری زبان کی، یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات کو سمجھ سکے، وَاجْعَل لِّی، اور آپ بنا لیں میرے لیے وزیرا من اہلی، میرے گھر والوں میں سے ایک وزیر، ایک معاون، مددگار، ہارون کو، اخی جو کہ میرا بھائی ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام یہ موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے، 1 سال بڑے تھے۔ فرمایا کہ یا اللہ وہ افصح لسانی کے الفاظ بھی قرآن کریم میں آتے ہیں، یہ مجھ سے زیادہ فصیح بات کرتے ہیں، میری زبان میں لکنت ہے، ان کی زبان میں لکنت نہیں ہے، تو لہٰذا ان کو آپ میرا معاون اور مددگار بنا کر بھیج دیجئے۔ اشدد بہ ازری، مضبوط کر دیں اس کے ذریعے سے آپ میری کمر کو، وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور آپ اس کو شریک کر دیں میرے معاملے میں، یعنی مجھے بھی نبوت عطا کی ہے، حضرت ہارون کو بھی آپ نبوت عطا کر دیں، كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا، تاکہ ہم آپ کی تسبیح بیان کریں کثرت سے، وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، اور آپ کا ذکر کریں کثرت سے، إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا، بے شک آپ ہمیں دیکھنے والے ہیں۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد اوتیتا، آپ کو دے دی گئی ہے، سؤلک، آپ کی مانگی ہوئی چیز، یا موسیٰ، ہے موسیٰ، وَلَقَدْ مَنَنَّا،
اور البتہ یقیناً ہم نے آپ پر احسان کیا ہے، علیہ کا آپ پر، مرتن اخرى ایک دوسری مرتبہ بھی، ہم نے آپ پر احسان کیا تھا اس سے پہلے بھی، اس اوحینا جس وقت ہم نے وحی کی الی امکا آپ کی والدہ کی طرف، ما یوحا جو وحی کی گئی، جو آگے وحی آ رہی ہے۔ یہ وحی سے مراد یہ وحی الہام ہے، وحی نبوت نہیں ہے۔ اللہ نے جو نبوت عطا کی ہے وہ صرف مردوں کو عطا کی ہے، عورتوں میں سے کسی کو بھی نہیں عطا کی۔ وحی الہام، یا یوں سمجھ لیں یہ وحی الہام دل کے اندر کسی چیز کا ڈال دینا ہے۔ انقذفیہ فی التابوت، یہ کہ آپ اس کو تابوت میں رکھیں، صندوق میں آپ ڈالیں، فقذفیہ فی الجم، پھر آپ اس صندوق کو بحر کلزم میں ڈال دیں، فلیلقہ الجم بالساحل، پس ڈال دے گا سمندر اس صندوق کو کنارے پر، یاخذہ وہاں سے لے لے گا، عدو لی جو میرا دشمن ہے، وعدو اللہ اور جو آپ کا دشمن ہے۔ دیکھیں اس میں موسیٰ علیہ السلام کی بچپن کا تذکرہ ہے کہ جس وقت فرعون بچوں کو قتل کر رہا تھا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے وحی کی ان کی والدہ کی طرف کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ ایک صندوق کے اندر نیچے روئی وغیرہ رکھ کے اس کے اوپر موسیٰ علیہ السلام کو رکھ دیں، صندوق کو آپ بند کر کے بحر کلزم جس کو دریائے نیل بھی کہتے ہیں آپ اس میں ڈال لیں، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ڈال دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام میں نے آپ کو پیچھے پہلے بھی بتایا تھا، یوکابرہ تھا، عربی میں یخابرہ لکھ دیتے ہیں اور ہماری زبانوں میں یوکابرہ کہتے ہیں، اور والد کا نام عمران تھا۔ یہاں تک کہ ڈال دیا تو اب پیچھے ان کی ایک چھوٹی بہن تھی جس کا نام کلثوم تھا، اس کو بھیجا کہ دور سے آپ نے دیکھنا ہے، کہیں کسی کو شک نہ ہو، دیکھنا کہ اس صندوق کو کون اٹھائے گا۔ جس وقت انہوں نے پانی کے اندر ڈال دیا، اب وہ دریائے نیل اس صندوق کو لے کے جا رہا تھا، آگے سے ایک نہر نکلتی تھی جس سے فرعون کے باغ وغیرہ سیراب ہوتے تھے، تو صندوق اس جانب مڑ گیا۔ وہاں پر فرعون کے کوئی دھوبی وغیرہ تھے، بعض تفاسیر میں دھوبی لکھے ہوئے ہیں اور بعض میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہاں پر کوئی مچھلیاں پکڑنے والے تھے، اور بعض میں خادمائیں وغیرہ بھی تھیں۔ تو اب انہوں نے اٹھایا تو دیکھا کہ ایک بچہ ہے، فرعون کے دربار میں لے گئے، فرعون قتل کرنے لگا تو آسیہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کو ہم قتل نہیں کرتے، ہم اس کو اپنی اولاد بنا لیتے ہیں، شاید یہ ہمیں نفع دے گا۔ تو فرعون کہنے لگا کہ نہیں، اس کو قتل ہی کرتے ہیں۔
لیکن مصر کے اندر زیادہ جو بات مانی جاتی تھی وہ عورتوں کی مانی جاتی تھی۔ آج بھی تقریباً یہی حال ہے، وہاں پر مردوں کی بات کم اور لڑکیوں کی باتیں زیادہ مانی جاتی ہیں، یہاں تک کہ فرعون خاموش ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو ایسے اللہ تعالیٰ نے پھر بچا دیا۔ اب مسئلہ تھا دودھ پینے کا کہ دودھ کون پلائے، عورتوں کو حاضر کیا جاتا رہا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا بھی دودھ نہ پیا۔ ان کی بہن آئی کلثوم، وہ کہنے لگی کہ میں آپ کو ایک ایسے گھر والوں کا بتاتی ہوں، شاید کہ ان کا دودھ یہ پی لیں۔ تو اب بتایا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بلا لیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جس وقت بلایا گیا تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کو جب اٹھایا دودھ پلایا تو موسیٰ علیہ السلام نے پینا شروع کر دیا۔ اب فرعون کہنے لگا آپ یہاں پر رہیں، کمرہ بھی ہم دیں گے، رہائش کھانا وغیرہ سب کچھ ہم دیں گے، اور دودھ پلانے کا وظیفہ بھی مقرر کریں گے، آپ کی تنخواہ بھی لگ جائے گی۔ تو یہ کہنے لگی میرے گھر میں اور بھی بہت سارے کام ہیں، تو اس وجہ سے میں یہاں پر نہیں رہ سکتی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ مجھے یہ بچہ دے دے اور میں اپنے گھر میں اس کی تربیت کروں گی، آپ ہفتے ڈیڑھ ہفتے کے بعد آ کے دیکھ لیں کہ کیسی تربیت ہوئی ہے۔ تو بالآخر فرعون اس پہ راضی ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ان کو لے کے چلی گئی۔ تو اس کے اندر اس کا تذکرہ ہے، کوئی واقعہ آگے آتا رہے گا۔ فرمایا اذ اوحینا الی امک، جب ہم نے وحی کیا آپ کی والدہ کی طرف، ما یوحا، جو ہم نے وحی کی، جو آگے وحی کی جا رہی ہے، ان اقذفیہ فی التابوت، یہ کہ آپ اس کو تابوت کے اندر ڈال دیں، صندوق کے اندر ڈال دیں، فاقذفیہ فی الجم، پھر اس صندوق کو آپ دریا میں ڈال دیں، یعنی بحر کلثم میں ڈال دیں یا دریائے نیل میں ڈال دیں، ایک ہی نام ہے۔ فلیلقہ الجم بالساحل، پس ڈال دے گا سمندر اس صندوق کو کنارے پر، یاخذ عدو لی وعدو اللہ، وہاں سے اس کو اٹھا لے گا جو میرا بھی دشمن ہے، وعدو اللہ، اور جو آپ کا بھی دشمن ہے، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ، اور میں نے ڈال دی ہے آپ پر، محبتا منی، اپنی طرف سے محبت۔ جس وقت فرعون نے کہا قتل کرو تو آسیہ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی محبت ڈال دی تھی، تو یہ فرمایا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، میں نے آپ پر اپنی جانب سے محبت ڈال دی ہے، وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ آپ کی تربیت کی جائے میرے سامنے۔ استبشی اخت کا، جب چل رہی تھی آپ کی بہن، میں نے نام ذکر کیا کلثوم نام تھا، فتقول، پس اس نے کہا ہل ادلکم، کیا میں تمہاری دلالت کروں، تمہاری رہنمائی کروں، علی من، ایسے گرانے پر، یکفرو، جو اس کی کفالت کرے، فرجعناک، پس ہم نے آپ کو لٹا دیا، الی امک، آپ کی والدہ کی طرف، کی تقر عینھا، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، ولا تحزن، اور غم نہ کریں، وقتلت نفسا، اور آپ نے قتل کیا تھا ایک نفس کو، یہ قبطی کا واقعہ ہے جو پیچھے آپ کے سامنے بیان کر دیا گیا ہے، فنجیناک، پس ہم نے آپ کو نجات دی، من الغم، غم سے، وفتناک فتونا، اور ہم نے آپ کو آزمائش میں ڈالا، آزمائش میں ڈالنا، فلبثت سنین، پس آپ ٹھہرے رہے کئی سال، فی اہل مدین، مدین والوں میں۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس 10 سال تک حضرت موسیٰ علیہ السلام ٹھہرے رہے، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں وغیرہ یہ چراتے تھے، یہاں تک کہ 10 سال کے بعد جو ہے وہ حضرت شعیب علیہ السلام نے
موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اپنی ایک بیٹی کا نکاح کروایا۔ ثم جئتا، پھر آپ آئے، علی قدر یا موسیٰ، ایک اندازے پر اے موسیٰ، یعنی 10 سال کے بعد آپ پھر واپس آئے۔ لیکن جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کا جو باورچی تھا جس کا نام قاب تھا اس کو قتل کیا تھا، فرعون کا چچا زاد ایک بھائی تھا حزقیل رحمت اللہ علیہ، وہ بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام سے، ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، یہ جو فرعون کے درباری ہیں ان کی مجلس قائم ہو گئی ہے، یہ مشورہ کر رہے ہیں کہ آپ کو قتل کر دیا جائے، فخرج، لہذا آپ اس علاقے سے نکل جائیں۔ تو اس نے آ کے بتایا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام گئے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس، وہاں پر پھر 10 سال رہنے کے بعد ان کی ایک بیٹی تھی صفورہ، ان کے ساتھ ان کا پھر نکاح ہوا۔ تو اس کا تذکرہ ہے کہ آپ ایک اندازے پر آئے ہیں اور وہ 10 سال ہیں۔ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور ہم نے آپ کو چن لیا ہے اپنی ذات کے لیے، یعنی ہم نے آپ کو نبوت کے لیے چن لیا ہے۔ اذهب، جائیں، انت آپ، وَأَخُوكَ، اور آپ کے بھائی، بِآیاتی، میری نشانیوں کے ساتھ، وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، اور سستی نہ کرنا میری یاد میں۔ اذهبا، دونوں جائیں، الی فرعون، فرعون کی طرف، انہ طغا، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے۔ لہو قولا، پس دونوں اس سے کہنا، قولا لینا، نرمی کے ساتھ بات، یعنی دونوں جب بات کریں گے تو نرمی کے ساتھ بات کرنا۔ لعلہ یتذکر، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر لے، او یخشا، یا وہ خوف کھائے۔ تو اسی طریقے سے تبلیغ کا یہ ایک اصول ہے کہ تبلیغ جب کی جاتی ہے کسی کو تو نرمی کے ساتھ کی جاتی ہے۔ اس پر ایک واقعہ یاد آیا، مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے ہارون الرشید کا۔ ہارون الرشید یہ بڑا نیک آدمی تھا، نیک ہونے کا مطلب آج کے دور کے اعتبار سے، صحابہ کے دور کے اعتبار سے بالکل نہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہارون الرشید یہ بڑا نیک آدمی تھا، یہ جمعہ آ کر مسجد میں پڑھتا تھا اور خطیب کی مکمل تقریر سنتا تھا۔ تو ان کے مسجد کے جو خطیب تھے انہوں نے ایک واعظ، ایک دوسرے خطیب کے بارے میں سنا تھا کہ وہ خطیب صاحب ایسی تقریر کرتے ہیں کہ جو دل میں بڑی اثر کرتی ہے۔ تو اب وہ واعظ آئے، جمعے کا دن تھا، جب دیکھا کہ ہارون الرشید بھی بیٹھا ہوا ہے، اس نے کہا کہ آج مجھے آپ موقع دیں تاکہ میں جمعے کا بیان کر سکوں۔ تو یہاں تک کہ اس کو موقع دے دیا گیا۔ اب جس وقت وہ منبر پر بیٹھا تو ہارون الرشید کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ہے ہارون الرشید، تو بڑا فاسق فاجر آدمی ہے، تو نے فلاں کام بھی غلط کیا ہے، فلاں بھی کیا ہے۔ اب لازمی بات ہے بادشاہ سامنے بیٹھا ہو اور خطیب صاحب اٹھ کے ایسی باتیں کریں تو کون برداشت کر سکتا ہے؟ لیکن ہارون الرشید نے ساری باتیں برداشت کی۔ جو دوسرے خطیب تھے وہ ساتھ میں اس کو نیچے سے کھینچتے کہ بس کرو، لیکن نہیں جی، اس نے اپنی تقریر جاری رکھی
اور ہارون الرشید کے عیب کو یہ گنواتا رہا۔ تو جب خطبہ ختم ہو گیا، ہارون الرشید اٹھ کے چلا گیا، پولیس آئی اور اس خطیب صاحب کو اٹھا کے لے گئی۔ اب ہارون الرشید نے ایک کرسی رکھوائی اپنے سامنے اور کہا کہ اس کو یہاں پر بٹھاؤ۔ بٹھایا گیا اور شربت وغیرہ پلائی گئی، اور پھر ہارون الرشید نے اس سے کچھ سوالات کیے، اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے۔ پوچھا، اے خطیب صاحب مجھے یہ بات بتاؤ، آپ کا مرتبہ زیادہ ہے یا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا؟ موسیٰ علیہ السلام کا رتبہ بڑا ہے، ہارون علیہ السلام کا رتبہ بڑا ہے، یا آپ کا رتبہ بڑا ہے؟ تو اب خطیب صاحب کہنے لگے آپ کے پوچھنے کا یہ کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا جب میرے جیسا ہوشیار بندہ پوچھ رہا ہے نا، مطلب تو کوئی ہوگا نا، مجھے جواب دو۔ تو یہ کہنے لگے دیکھو میں تو ایک گناہگار سا شخص ہوں، موسیٰ اور ہارون یہ تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ دوسرا سوال اس نے یہ کیا، مجھے بتاؤ کہ میں زیادہ برا ہوں یا فرعون زیادہ برا تھا، اس کی کابینہ زیادہ بری تھی، یہ بھی بتا دو۔ تو ہارون الرشید نے جب یہ سوال کیا، اس نے کہا یہ پوچھنے کا کیا مطلب؟ پھر ہارون الرشید نے کہا جب ہوشیار آدمی پوچھ رہا ہے تو کوئی تو مطلب ہوگا نا۔ تو اس نے کہا کہ فرعون تو اللہ تعالیٰ کا نافرمان تھا، کافر تھا، آپ گناہگار ہی صحیح لیکن مسلمان تو ہیں نا۔ ہارون الرشید نے کہا کہ جس وقت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا گیا تھا تو کہا گیا تھا قولا لینا، نرمی کے ساتھ بات کرنی ہے آپ نے، اور تو نے جو بات کی ہے یہ نرمی سے کی ہے۔ پھر اپنے ایک منشی کو حکم دیا کہ خطیب صاحب کو جا کر ایک جوڑا کپڑوں کا اور 10,000 درہم انعام کے طور پر دے دو۔ کیوں؟ کہ اس نے حق گوئی کی ہے، میرے سامنے حق بات کی ہے، تو اس وجہ سے حق گوئی کرنے کی وجہ سے اس کو یہ انعام دے دو۔ اور ساتھ میں کہا کہ وائز صاحب آپ کا طریقہ تقریر کا یہ ٹھیک نہیں تھا، تو لہٰذا آپ اس کو بھی درست فرما دیں۔ تو اس وجہ سے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو جس وقت بھیجا گیا تو کہا گیا قولا لینا، نرمی کے ساتھ بات کرنا، لعلہ یتذکر، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر لے، او یخشی، یا خوف کھائے۔ قالا، دونوں کہنے لگے ربنا، اے ہمارے رب، اننا نخاف، بے شک ہم خوف کھاتے ہیں کہ ان یفرط علینا، یہ کہ وہ زیادتی کر دے گا ہم پر، او ان یطغی، یا وہ سرکشی کرے گا۔ دیکھیں ہر آدمی تفسیر بھی نہیں پڑھا سکتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ خود اندازہ لگا لیں، یہاں پہ ان یفرط علینا، یہ کہ وہ زیادتی کرے ہم پر، او ان یطغی، یا وہ سرکشی کرے۔ یہ زیادتی اور سرکشی کس میں کرے گا اس کا یہاں پر تذکرہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ جو بات ہے کہ وہ زیادتی کرے گا ہم پر، اس کا تعلق ہے قول سے۔ کیا مطلب؟ کہ وہ ہمیں برا بھلا کہے گا، او ان یطغی، یا یہ کہ وہ سرکشی کرے گا۔ سرکشی کس میں کرے گا؟ کہ ہمیں سزا دینا نہ شروع کر دے، ہمیں مارنا نہ شروع کر دے، تو اس کا تذکرہ ہے۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تخافا،
آپ دونوں خوف نہ کھائیں، اننی معکما، بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ اب دیکھیں میں نے یہ جو معنی لیا ہے نا، ان یفرط علینا، یہ کہ وہ زیادتی کرے گا ہم پر، قولاً بات میں، او ان یطغی، یا سرکشی کرے گا، فعلاً عملاً، یہ کہاں سے سمجھ آ رہی ہے؟ اس پر قرینہ کیا ہے؟ وہ یہ دو الفاظ ہیں، اسمع و ارا، میں سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں۔ کیا مطلب؟ یہ کہ وہ زیادتی کرے گا ہم پر، قولاً بات میں، تو فرمایا اسمعو، بات میں زیادتی نہیں کر سکتا کیونکہ میں سنتا تو ہوں۔ او ان یطغی، عملاً بھی نہیں سرکشی کر سکتا، کیوں؟ وارا، میں دیکھ بھی رہا ہوں۔ تو یہ قرینہ ہے اس پر، یہاں پر زیادتی سے مراد قولاً زیادتی ہے، منہ سے باتیں کہے گا، او ان یطغی سے مراد عملاً ہے۔ تو اس وجہ سے تفسیر استاذ کے بغیر کبھی نہیں سمجھ آتی۔ تو انسان خود مطالعہ کرے تو وہ شخص ہدایت پہ آنے کے بجائے بعض دفعہ وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے تفسیر یہ کسی استاذ سے ہی سمجھی جا سکتی ہے۔ قال، فرمایا لا تخافا، دونوں خوف نہ کھاؤ، اننی معکما، بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمعو، میں سنتا ہوں، و ارا، اور دیکھتا ہوں۔ فاتیاہ، پس دونوں جاؤ، فقولا، پس دونوں کہو، انا رسول ربک، بے شک ہم آپ کے رب کے دونوں رسول ہیں۔ فارسل معنا بنی اسرائیل، پس آپ بھیج دیں ہمارے ساتھ بنی اسرائیل والوں کو۔ ولا تعذبہم، آپ ان کو سزا نہ دیں۔ قد جئناک بآیۃ من ربک، یقیناً ہم آپ کے پاس آئے ہیں، لائے ہیں، بآیۃ من ربک، تیرے رب کی طرف سے نشانیاں۔ والسلام، اور سلامتی ہو، علی، اس شخص پر، من اتبع الہدی، جو اتباع کرتا ہے ہدایت کی۔ جس وقت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے یہ باتیں رکھی، تو اس وقت اس فرعون نے جو ہے وہ انکار کر دیا۔ فرمایا انا قد اوحی الینا، بے شک ہم یقیناً، اوحی الینا، قد اوحی الینا، ہماری طرف یقیناً وحی کی جاتی ہے کہ ان العذاب، بے شک عذاب، علی من، اس شخص پر ہوگا، کذب، جو جھٹلاتا ہے، وتولا، اور اعراض کرتا ہے، منہ پھیرتا ہے۔ قال، تو فرعون نے کہا، فمن ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ کیونکہ فرعون جو ہے اپنے آپ کو رب کہتا تھا، انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، یہ کہتا تھا۔ تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، ربنا الذی، ہمارا رب وہ ہے، اعطا کل شیء خلقہ، جس نے ہر شے کو خلقت دی ہے، ہر شے کو پیدا کیا ہے، ثم ہدا، پھر اس کی رہنمائی کی ہے۔ ہمارا رب تو وہ ہے جس نے مخلوق کو پیدا بھی کیا ہے اور رہنمائی بھی کیا ہے، اس کی فطرت کے اندر کوئی چیزیں رکھی ہیں۔ دیکھیں اس کو آپ یوں سمجھ لیں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے، اب دیکھیں نہ بچہ بات کر سکتا ہے، نہ کوئی اور چیز کو سمجھ سکتا ہے، لیکن جب والدہ اس کو دودھ پلاتی ہیں، قرآن کریم میں آتا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے اس کی رہنمائی کی ہے دو گاٹھیوں کی طرف۔ تو جب والدہ دودھ اسے پلاتی ہے تو وہ دودھ پینا، چوسنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں یہ چیز رکھی ہے۔
ایسے ہی جب بچے کو آنکھ میں خارش آئی تو بچہ ہمیشہ الٹے ہاتھ کے ساتھ آنکھ کے اندر خارش کرتا ہے، سیدھے ہاتھ کے ساتھ نہیں کرتا۔ اس وجہ سے وہ والدان جن کے بچے ہیں تو ان کے ناخن وغیرہ یہ ان کا خیال رکھا کریں، یہ بڑے نقصان دہ ہوتے ہیں بچوں کے لیے۔ تو اس وجہ سے فرمایا کل شیء خلقہ، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، ثم ہدا، اور پھر اس کی رہنمائی کی۔ اس پر ایک واقعہ یاد آیا، قاری محمد طیب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ 40 سالہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم رہے۔ یہ فرماتے ہیں ہندوستان کے علاقہ تھا ایک، وہاں پر بندر بہت زیادہ رہتے تھے، اور یہ لوگوں کو گھر جو پاس گھر ہوتے تھے وہاں پہ آتے، اب وہ گھر والے روٹیاں پکاتے اور یہ اٹھا کے بھاگ جاتے تھے، بہت تنگ کرتے تھے۔ تو بالآخر اس علاقے والوں نے یہ مشورہ کیا کیوں نہ ایسا کر دیا جائے کہ روٹی کے اندر زہر ملا کے اس کو پکایا جائے، اور تمام علاقے میں یہ بات بتائی جائے کہ کوئی بھی روٹی وغیرہ کو نہ کھائے کیونکہ اس کے اندر زہر ہے۔ جب یہ بندر اٹھا کے لے کے جائیں گے تو جب کھائیں گے تو ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ فرماتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا، انہوں نے روٹیاں پکائیں، اس کے اندر زہر وغیرہ رکھ دی۔ اب پہلے چھوٹے بندر آئے، انہوں نے سونگا روٹی کو اور واپس چلے گئے، روٹی نہیں اٹھائی انہوں نے۔ اب دوسری پارٹی آئی، انہوں نے بھی ایسا، پھر اپنے بڑوں کو لے کے آئے، بڑے بندروں کو۔ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ انہوں نے بھی اس روٹی کو نہیں اٹھایا، وہ جنگل کی طرف دوڑ کے گئے، وہاں سے کچھ پتے لائے، پتے لا کر اب ایسا کرتے ساتھ میں ایک لقمہ روٹی کا کھاتے اور ساتھ میں وہ پتے کھاتے، اور ایسے وہ روٹیاں بھی کھا گئے اور پتے بھی کھا گئے، اور زہر نے ان پر کوئی اثر بھی نہ کیا۔ اب دیکھیں ہے یہ جانور، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت میں رہنمائی لکھی ہے۔ ان کو پتہ تھا کہ اگر ہم ایسے کھائیں گے تو ہمیں زہر مار دے گی، ساتھ میں زہر کے اثر کو زائل کرنے والی بوٹی لائے، اور ساتھ میں وہ روٹیاں بھی کھا گئے، اور نہ زہر نے اثر کیا نہ کوئی اور، یعنی روٹی والا کام بھی ہو گیا اور مرنے سے بھی بچ گئے۔ تو یہ رہنمائی کرنے والی ذات یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کے اندر کوئی فطرتی چیزیں رکھی ہیں۔ تو فرمایا آتَا کُلَّ شَیْءٍ خَلْقَہُ، جس نے ہر شے کو خلقت دی ہے، ثم ہدا، پھر اس کی رہنمائی کی ہے۔ قال، فرعون نے کہا فما بال القرون الاولیٰ، کیا حال ہے ان جماعتوں کا جو پہلے تھی۔ اب فرعون جو ہے یہ بات اس نے اس وجہ سے کہی تاکہ جو پاس لوگ ہیں، لازمی بات ہے موسیٰ علیہ السلام کہیں گے وہ لوگ گمراہ تھے تو اللہ تعالیٰ جہنم میں ان کو پھینکے گا، تو جب یہ لوگ سنیں گے یہ کہیں گے اچھا ہمارے بڑے جو تھے ان کے بارے میں ایسا فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ اب یہ لوگوں کو ابھار رہا تھا ان کے خلاف،
لیکن موسیٰ علیہ السلام بھی تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، انہوں نے حکمت برا جواب دیا۔ قال فرمایا علمها عند ربی فی کتاب، ان کا علم میرے رب کے پاس کتاب میں ہے، لوح محفوظ کے اندر ہے۔ لا یضل ربی، نہیں بیٹھتا میرا رب، ولا ینسا، اور نہ ہی وہ بھولتا ہے۔ ایک بات یہ بھی سمجھ لیں، لوح محفوظ کے اندر انسان کی پیدائش سے لے کر اختتام تک تمام حالات درج ہیں، لکھے ہوئے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو کچھ ازل میں ہوا، ازل میں تھا، اور ابد کے جو حالات ہوں گے ہمیشہ کے آگے کے، وہ لوح محفوظ میں درج نہیں ہیں۔ یہ ایک نقطہ ہے اہل علم والوں کے لیے، تو اس بات کو بھی آپ سمجھ لیں۔ فرمایا لا یضل ربی، نہیں بیٹھتا میرا رب، ولا ینسا، اور نہ ہی وہ بھولتا ہے۔ الذی، وہ ذات، جعل لکم الارض مہدا، جس نے بنائی تمہارے لیے زمین کو بچھونا، وسلک لکم فیہا سبلا، اور چلائے اس نے تمہارے لیے اس زمین میں راستے، وانزل من السماء، اور اس نے نازل کیا آسمان سے، ماء پانی، فاخرجنا بہ، پھر اس پانی کے ذریعے سے اس نے نکالا، ازواجا من نبات، قسم قسم کی، من نبات شتى، قسم قسم کی سبزیاں جوڑے دار، کلو، کھاؤ، ورعوا انعامکم، اپنے چوپاؤں کو بھی کھلاؤ۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو زمین کے اندر اگتی ہیں، انسان کھاتا ہے، جیسے سبزیاں، اور بہت ساری ایسی ہیں جو جانور کھاتے ہیں، گھاس وغیرہ۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لأولی النہی، عقل والوں کے لیے۔